الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، خاتم النبيين، سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين، وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت، اس کی تفسیر کا سلسلہ شروع ہوا ہے. کچھ باتیں پہلے عرض کر چکا ہوں، مزید انشاءاللہ عرض کروں گا. اللہ تعالی مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حروف مقطعات کچھ سورتوں کے آغاز میں آئے. علامہ کاشفی لکھتے ہیں کہ یہ حروف مقطعات مخلوق کو عاجز کرنے کے لیے نازل ہوئے کہ کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پوری طرح ہر طرح جانتا ہے یا سمجھتا ہے. اللہ تعالیٰ ذاتی طور پر خود جانتا ہے، اس کے بتانے سے اس کا حبیب جانتا ہے، لیکن کوئی اور اس کی کامل آگہی کا دعویٰ کر سکتا نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں الف سے اشارہ اللہ کی طرف ہے، لام سے اشارہ اللہ کے نام لطیف کی طرف ہے، میم سے اشارہ
اللہ کے نام مجید کی طرف ہے، یہ صرف اندازے ہیں، حقیقت اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ یہ اس کے اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہیں۔ حدیث میں موجود ہے، جبریل امین آئے اور کہا، اللہ فرماتا ہے کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم کے ابتدا میں یہ آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علمت و فہمت، میں جانتا بھی ہوں، میں سمجھتا بھی ہوں میرے رب نے کیا فرمایا ہے۔ جبریل امین جو لے کر آئے انہوں نے کہا مجھے خبر نہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان راز ہیں، وہی جانتے ہیں، ہم اس کو جاننے کا دعویٰ کر سکتے نہیں اور جانتے بھی نہیں۔ اللہ تعالی آیتیں نازل فرماتا ہے۔ شان نزول، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں اس وقت واقعہ کیا تھا؟ تو شان نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ ان اہل ایمان کے حق میں نازل ہوئی جو مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، جنہیں کافروں مشرکوں کی وجہ سے بڑی تکلیف پہنچتی تھی، وہ کافر ان کو بہت ایذا پہنچاتے تھے، سختیاں، تشدد، طرح طرح کے مصائب ان پر، مسلمانوں پر وہ کفار و مشرکین ڈھاتے تھے۔ تو اہل اسلام ان سختیوں سے پریشان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی کہ اے میرے حبیب کے غلاموں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں تکلیفیں آتی ہیں، یہ تمہیں تنگ کرنے والے ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی راہ میں جو ثابت قدم رہے گا، صبر کرے گا، وہ کامیاب ہوگا۔ لوگوں کا یہ گمان کر لینا، یہ سوچ لینا کہ ہمیں چھوڑ دیا جائے گا صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی، ایسا نہیں، بلکہ ضرور آزمائش ہوگی۔ امتحان اللہ تعالیٰ لیتا ہے، یہ انسان کے لیے پیغام ہے کہ اس کی بار بار آزمائش ہوتی رہے گی۔ جو صبر کرے گا وہ رتبہ پائے گا، انعام پائے گا، کامیاب ہوگا۔ ہم دنیا میں رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ بسر کرتے ہیں، ہمیں بھی مختلف مراحل پیش آتے ہیں، کوئی وعدہ خلافی کر دیتا ہے، کبھی وقت پر چیز نہیں ملتی، کوئی بگڑ جاتی ہے، تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایمان والے جتنے ہیں ان سب کی آزمائش ہوگی، اور اللہ کا امتحان کرنا اس کی سنت ہے۔ وہ فرماتا ہے ہم نے پہلوں کو بھی آزمایا تاکہ اللہ تعالی ظاہر کر دے کہ کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء کرام کا ہوتا ہے، اس کے بعد درجہ بدرجہ، سب کا ایک جیسا حال نہیں۔ ہمیں تو ذرا سا بخار آ جائے تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں، شکایت کرتے ہیں۔ انبیاء کرام کے
حالات پڑھ کے دیکھیں اور سنیں تو اندازہ ہو کہ وہ کتنی مشکلوں سے گزرے، لیکن انہوں نے راہ حق میں ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، استقامت، اسٹیڈ فاسٹنس کا مظاہرہ کیا اور اللہ کی بارگاہ سے درجے پائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ ذکر ملتا ہے، تو ہم انسان مخلوق ہے اشرف المخلوقات، جانوروں کا معاملہ، حیوان کا معاملہ دوسرا ہے۔ خلق خدا، اللہ کی مخلوق جب اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتی ہے تو پھر اس کی ضرور آزمائش ہوتی ہے۔ آپ دنیا میں بھی کسی سے محبت کا دعویٰ کریں، وہاں بھی امتحان ہوتے ہیں، مشکلات ہوتی ہیں۔ تو جو شخص امتحان میں ڈالا جائے وہ ثابت قدم رہے، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے تم سے پہلوں کے بھی امتحان ہوئے، یعنی انبیاء کرام کے بھی امتحان ہوئے پہلوں کے، اور ان کی امت کے لوگوں کے بھی امتحان ہوئے، اور یہ طریقہ قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے لیے کہیں کہ ہم اب آخری دور ہے، اب ہمارا امتحان نہیں ہوگا، ایسی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو پکڑ کر ان کے سروں پر آرا پھیرا جاتا تھا، جس سے وہ دو ٹکڑے ہو جاتے تھے، اس کے باوجود وہ حق سے، دین سے ایک ذرہ برابر ادھر ادھر نہیں ہوئے، بلکہ بعض کو تو ہڈیوں اور گوشت میں لوہے کی کنگھی چبو دی جاتی تھی، تب بھی وہ اپنے دین حق پر مضبوط رہے، قائم رہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کو جاننے کی ضرورت نہیں، وہ خود سے جانتا ہے۔ تو پھر امتحان کا کیا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے امتحان سے ظاہر ہو جاتا ہے دوسروں پر کہ کون سچا ہے اور کون نہیں، اور پھر اس کو انعام اور اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ محبت کا جو بھی دم بھرتا ہے اس کو آزمایا جاتا ہے۔ اگر وہ محبت میں سچا ہوگا تکلیف برداشت کرے گا، اور اگر سچا نہیں ہوگا تو ذرا سی تکلیف سے بھاگ جائے گا۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ سمجھانے کے لیے کہانی بیان کرتے ہیں، اصل مقصد نتیجہ ہوتا ہے۔ آج کل لوگ ٹیٹو بنواتے ہیں اپنے جسم پر، شرٹیں پہن لیتے ہیں، اس پہ جانوروں کی یا کسی کی تصویر، جسم گدوا لیتے ہیں۔ یہ جسم گدوانا خود سائنس نے بھی کہہ دیا کہ بیماری ہے، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن کافر اور دوسرے کرتے ہیں۔ ان کے دیکھا دیکھی کچھ مسلمانوں نے بھی کرنا شروع کر دیا، مگر وہ خود جو گودتے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں کہ اس سے نقصان ہوتا ہے۔ ایک شخص چلا گیا ٹیٹو بنوانے کے لیے، اس نے کہا کہ میری پشت پر ببر شیر کی فوٹو بنا دو کہ جو کوئی مجھے دیکھے تو اسے لگے کہ شیر جا رہا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، پیسے طے ہو گئے۔ اس نے بٹھایا اس کو، اور جو آلات تھے اس نے اس کے ساتھ کام شروع کیا۔ سوئی جو چبھوئی اس کو، کہنے کا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا تم نے ہی تو کہا ہے شیر بناؤ، تو شیر بنا رہا ہوں۔ تو کیا بنا رہے ہو؟ کہ میں اس کی دم بنا رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، بہت سے شیر بغیر دم کے بھی ہوتے ہیں، کوئی اور چیز بنا دو۔ اس نے دوسری سوئی چبوئی، پھر تکلیف ہوئی، اب کیا بنا رہے ہو؟
اس نے کہا میں شیر کی ٹانگیں بنا رہا ہوں. کہنے لگا بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کوئی اور چیز بنا دو. وہ جو چیز بنانے لگتا وہ کہتا جی بہت سے جانور اس کے بغیر بھی ہوتے ہیں. اس نے کہا شیر بنوانے آیا ہے، اپنے آپ کو شیر کہلوانا چاہتا ہے تو اس سے سوئی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی؟ تو کیسا شیر ہے؟ شیر تو جب لڑتا ہے تو دیکھ اس کو کیسے حملہ کرتا ہے، کتنے اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتا ہے. تو شیر تو بہادر ہوتا ہے اور تو بزدل ہے، شیر بنوانے آ گیا ہے، تو اس قابل نہیں. اس نے اس کو دھکا دیا، جا اپنا کام کر، نہ تو شیر ہے نہ تو شیر بنوا سکتا ہے. تو بہت سے لوگ چاہتے تو یہ ہیں کہ ان کو شمار کیا جائے کہ نہیں وہ بہادر ہیں، وہ یہ ہیں، وہ ہیں. نہیں جی میں بڑا عاشق رسول ہوں، نہیں جی میں بڑا ایماندار ہوں، میں بڑا وفادار ہوں. امتحان آئے، ذرا سی تکلیف آئے تو بھاگ جاتے ہیں. وہ اس وقت ثابت قدم نہیں رہتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا منافقوں نے، اوپر سے مسلمان ہوئے، اندر سے مسلمان نہیں تھے. تو جب کبھی جہاد پر جانے کا وقت آتا پہلے تو آتے آگے، پھر دیکھتے کہ نہیں جی تکلیف ہوگی بھاگ جاتے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ لوگ سچے نہیں ہیں. تو جو سچا ہوگا وہ تکلیف سے گھبراتا نہیں ہے. یاد رہے انسان پر بلائیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، ان کو اللہ کسی کی برداشت سے زیادہ اس کو تکلیف دیتا نہیں. اللہ والوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، ان کی کھالیں کھینچی گئیں. ان کو کیا کیا تکلیف، میں تو آپ کو اگر صرف شروع سے سناؤں صحابہ کرام کی باتیں، صرف ایک حضرت بلال حبشی کا ہی واقعہ سن لیں. ان کو کتنی تکلیف دی جاتی تھی. امیہ ان کو جلتے ہوئے انگاروں پہ لٹا دیتا تھا اور اوپر بھاری پتھر رکھ دیتا تھا کہ حرکت نہ کریں. کھال جلتی تھی، پھر چربی جلتی تھی، پھر گوشت تک. ہم سے تو دیا سلائی کی ہیٹ، تپش، گرمی برداشت نہیں ہوتی. پھر یہ کہ ان کو رسیوں سے باندھ کے رسی کا کنارہ لڑکوں کے ہاتھ میں دیتا تھا کہ ان کو ریت پر، تپتی ہوئی ریت پر کھینچو. ڈنڈے مار مار کے توڑ دیتا تھا وہ، پھر بھی اللہ احد ورسولہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہی کرتے تھے. اس کو اور غصہ چڑھتا تھا. اور پھر آل یاسر، سب سے پہلی شہید خاتون اسلام کی حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ سمیہ نام تھا ان کا. اس گھرانے کو کتنی تکلیف دی گئی، لرز جاتا ہے آدمی صرف سن کے ہی. وہ برداشت کرتے تھے. حضور ان کو فرماتے تھے اصبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، صبر کرو تم سے جنت کا وعدہ ہو چکا ہے. ان کو خوشخبری سنائی نبی پاک نے، لیکن کتنی تکلیفیں اٹھائیں. ہم سے معمولی سی، اگر بجلی چلی جائے، ہوا نہ ہو، مسجدیں اتنی خوبصورت، صحابہ کہتے ہیں ہم جب نماز پڑھتے تھے زور اثر کی، ماتھے جلتے تھے، زمین بھی گرم ہوتی تھی، اوپر سے دھوپ بھی. ہمیں اتنی راحتیں ہیں مگر پھر بھی ہم سے معمولی سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی. اور ہمارا یہ نفس اتنا بگڑ چکا ہے، یہ گناہوں کا، دوسری چیزوں کا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اب ہمیں نیکی مشکل لگتی ہے. جی صبح صبح اٹھیں، ٹھنڈے پانی سے وضو کریں، پھر مسجد جائیں. ہم اس کو بڑا بار سمجھتے ہیں، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ نوکری کے لیے اٹھیں گے، چلے جائیں گے، دوسرے کاموں کے لیے چلے جائیں گے. آپ کو کسی سے محبت ہو جائے، وہ آدھی رات کو بلائے چلے جائیں گے. تو جن کو اللہ سے محبت ہے وہ بھی جاگتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں، وہ ٹھنڈا گرم نہیں دیکھتے، وہ رب کی رضا دیکھتے ہیں. جنہیں محبت ہو انہیں اس میں مزہ آتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، کھانے میں نمک نہ ہو تو آپ کو کھانا مزیدار لگتا نہیں. آپ چاہتے ہیں کہ فوراً نمک ملے، آپ اس پہ ڈالیں تاکہ آپ کو ذائقہ آئے.
تو ایمان کا ذائقہ چکھنا ہے تو پھر مرحلوں سے گزرنا ہوگا، پھر امتحان ہوتے ہیں، اور اس کے لیے خیر ہوتی ہے